اگر کسی آدمی کو شدید قبض ہے اور پیشاب کے ساتھ مادہ سفید نکلتا ہے، اس کے لیے غسل نہیں ہوتا، اس کے لیے صرف استنجا ہے اور وضو ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ودی ہے، ایک مزی ہے، ایک منی ہے۔ منی جب نکلے تو پھر غسل ہوتا ہے، اور منی کے نکلنے کا معنی یہ ہے کہ شہوت سے نکلے اور ٹپک کے نکلے اور اس کے بعد وہ عضو جو ہے وہ مر جائے، یہ منی۔ باقی لیسدار مادہ پیشاب سے پہلے آ گیا، بعد میں آ گیا، قبض کی شدت سے زور لگایا تو وہ مادہ آ گیا، یہ اس سے استنجا ہے، غسل نہیں۔ میرا باپ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، میں اہل سنت ہوں، میرے باپ ناراض ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ پر بھی ابراہیم علیہ السلام والا امتحان ہے نا، ان کے باپ کافر تھے اور بیٹا پیغمبر تھا، تو دیکھا نہیں کہ وہ رات دن اسی بات پہ مناظرے ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم ان کو دعوت دیتے، سمجھاتے، وہ کہتا خبردار لا ارجمنک واہجرنی ملیہ، میں تمہیں ماروں گا، پتھر مار مار کے گھر سے نکال دوں گا۔ تو تم بھی اس امتحان سے گزر رہے ہو، باپ کافر ہو، اسماعیلی ہو، کوئی ہو، تم احترام کرتے ہو، باقی اللہ سے دعا بھی اس کی ہدایت کی کرتے رہو کہ اللہ ہدایت دے دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ حج فرض کیوں ہوا؟ اللہ نے فرض کیا۔ پھر آپ کہیں گے نماز فرض کیوں ہوئی؟ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ پیدا کیوں ہوئے، نہیں، اگر آپ نہ آتے تو کیا دنیا میں کوئی کمی آ جاتی؟ اللہ نے اپنے گھر کی عظمت کے لیے حج کو فرض کیا کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ پہلے گھر بنا، پھر اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، اعلان کر دو اللہ کا گھر بن گیا، اب لوگ حج کے لیے آؤ۔ ورنہ حج کعبہ تو حضرت آدم سے پہلے بھی تھا، کعبہ تو ابھی زمین بچھائی نہیں کی تھی، اس وقت بھی تھا۔ اب کیوں فرض کیا اور کیوں نہیں کیا، تو یہ تو مسئلے پوچھنے کی تب تکلیف ہے نا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے ہو۔ ایک شخص نے ایک ہی دفعہ 3 مرتبہ بیوی کو طلاق دی ہے تو بہرحال حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں، وہ 3 ہو گئی ہے، تو بلکہ ائمہ 4 کے نزدیک، 4 اماموں کے نزدیک کوئی گنجائش نہیں، 3 طلاق 3 ہے۔ ویسے یہ ایک بڑا کھلا سا مسئلہ ہے، اگر ایک آدمی کو کھڑے ہو کر ایک وقت میں 3 تھپڑ مارو تو ایک شمار ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ؟ وہ کہے بھائی ایک، وہ کہے کیوں ہو گیا، ایک دفعہ میں مارا ہے نا، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر تو نہیں مارا۔ بہرحال 3 طلاق 3 ہیں، پہلے طلاقیں دے دیتے ہیں، بعد میں مسئلے پوچھتے ہیں، اب وہ اس پہ حرام ہے، کبھی حلال ہی نہیں ہو سکتی۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ عورت کے بارے میں احرام ہو یا احرام نہ ہو، چہرے کا پردہ ضروری ہے، لیکن کپڑا ایسے ڈالے کہ منہ کو نہ لگے، جیسے کہ بی بی عائشہ نے بتلا دیا کہ جب اذا حاذین الرجال، جب لوگ مرد قریب آتے، صدلنا علی وجوہنا، ہم اپنا کپڑا لٹکا لیتے تھے، اور جب مرد دور چلے جاتے تھے تو ہم کپڑا ہٹا۔ اب چونکہ یہاں مرد تو خیر دور ہوتے ہی نہیں، لہذا کپڑا لٹکتا رہے، چہرے کو نہ لگے اور پردہ بھی ہو۔ دیکھو نا جیسے دیہات میں ہمارے اب بھی ہے، ایسے عورت آگے گھونگھٹ کھینچ لیتی ہے۔ ویسے ہماری قوم بڑی عجیب ہے بھائی، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، غیروں سے پردہ نہیں کرتی، جب شادی ہوتی ہے سہاگ رات خامن سے پردہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، گھونگھٹ نکال۔ کیوں وہ جی منہ دکھائی، پیسے دے تو کام کر چلے۔ یہ کون سی رسم ہے جناب؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، بی بی عائشہ نے گھونگھٹ نکالا تھا، بی بی فاطمہ نے، کس نے؟ کیوں ہندوؤں کے پیچھے چل پڑے ہو؟ وہ بیچارہ مارا گارا آتا ہے کہ جا کے منہ دیکھوں گا، وہ کہتے جی پہلے مال نکالو۔ کہتے جی کہ اور حضرت حوا کو بغیر نکاح کے اللہ نے جنت میں ٹھہرا دیا۔ مولوی صاحب نہیں تھے نا نکاح پڑھنے والے، مولوی صاحب ہوتے تو نکاح پڑھتے، رجسٹر بھی نہیں تھا، اور بدبخت جب خدا نے کہہ دیا انت و زوجو کا تمہاری بیوی ہے، پھر نکاح کی ضرورت ہے؟ عجیب جاہل آدمی ہے بھائی۔ یہ جو ہمارے نکاح ہیں اللہ کے حکم سے ہیں، اس کے حکم سے اگر ایجاب و قبول سے عورت حلال ہو جاتی ہے، جب وہ حکم دینے والا پیدا کرنے والا کہہ دے تیری بیوی ہے، پھر کس نکاح کی ضرورت ہے جناب؟ بعض
بیٹھے ہیں، چلو بھائی مفت کا مولوی ہے، تنگ کر سکتے ہو، کرتے رہو، پوچھتے رہو، بتا تمہاری ماں کا نکاح نہ ہوا پر تم حلالی ہو؟ نہیں، اگر بیوی حوا کا نکاح تم نہیں مانتے پھر تم کیسے حلالی ہو گئے؟ ماں کا نکاح تو صحیح نہ رہا۔ اب بے وقوف آدمی، وہاں آسمانوں میں نکاح کی کیا ضرورت ہے جب اللہ نے خود حکم دے دیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ یہی حکمت ہے نا، اللہ نے یہ نہیں کہا انت و حوا، آدم کا اللہ نے نام لیا، حوا کا نام نہیں لیا، زوج تیری بیوی۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ بیوی کا نام نہ لیا کرو، اس کے نام پر بھی پردہ رکھا کرو، ورنہ تم نام لے لو گے نا تو باقی ہسٹری انشاءاللہ وہ نکلوا لیں گے کمپیوٹر سے۔ کسی سید یا پیر سے جا کے حساب کروانا بالکل کفر اور شرک کے زمرے میں لے جاتا ہے۔ من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد۔ حضرت پاک نے فرمایا جو کاہن نجومیوں کے پاس جائیں کہ جی ہمارا فال نکال کے حال حوال بتلاؤ، اس نے اللہ کے قرآن سے کفر کیا۔ لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سے سونا کم ہے لیکن باقی پیسے ہیں، چاندی ہے، پیسے ہیں اور جائیداد ہے، صرف سونے کو تو نہیں دیکھتے رہو گے نا، وہ تو یہ ہے کہ اس کے بعد کل 7.25 تولے سونے والیت کی حیثیت ہو، سونا نہ ہو پیسے ہوں۔ اچھا 3 تولے سونا ہے اور 10 باقی چاندی ہے، 3 تولے سونا ہے اور گھر میں 10,000 روپے بھی پڑے، زکوٰۃ ہوگی 2.5% حساب کر کے سب کو دیں گے۔ یہ غلط بات ہے کہ جب تک 7 تولے سونا نہ ہو، ایک آدمی کروڑوں پتی ہے، سونا نہیں ہے، اس کے مزاج میں وہ سونا نہیں خریدتا، آرٹیفیشل جیولری پہناتا ہے گھر میں بھی، یہ تھوڑا ہے کہ چونکہ سونا نہیں لیا زکوٰۃ ہی نہیں۔ زکوٰۃ ہر حال میں ہے، وہ ایک مقدار ہے کہ ہمارے پاس تمام خرچہ نکالنے کے بعد جو پیسے ہیں وہ 7.25 تولے سونے کے یا 52.5 تولے چاندی کے برابر ہیں تو زکوٰۃ شروع ہو گئی۔